السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نقطہ اعتراض، میں ہوں یشفین جمال۔ ناظرین، آج میاں محمد نواز شریف صاحب نے کچھ صحافیوں سے برطانیہ میں گفتگو کی ہے۔ وہاں پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس ملک میں مسائل کیا ہیں، ان کی نشاندہی کرنا، وہ مسائل کن کی وجہ سے ہیں، ان لوگوں کی نشاندہی کرنا بھی ہمارا کام ہے، اور پھر ان مسائل کا حل تلاش کرنا بھی ہمارا کام ہے۔ ہم نے اپنا بہت سارا پولیٹیکل کیپٹل سٹیک پر لگایا ہے، لیکن جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ اس ملک کے لوگوں کے جو مسائل ہیں ہم انہیں کسی طریقے سے حل کر سکیں۔ آپ جانتے ہیں کہ بہت سارا کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے، اور اس کے پس منظر میں یہ بہت سارے سوالات بھی سر اٹھا رہے ہیں کہ کیا میاں صاحب خود واپس آئیں گے، مریم نواز شریف صاحبہ کی واپسی، پنجاب کے اندر جو اس وقت ایک کنفیوژن نظر آ رہی ہے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو لے کر، تو چیزیں کچھ سیٹل ڈاؤن ہوتی ہوئی نہیں دکھائی دے رہی۔ 2 اسمبلیوں کی تحلیل کی بات تھی، دونوں اسمبلیاں تحلیل ہو گئی ہیں، خیبر پختونخوا کی بھی اور پنجاب کی بھی، لیکن جو اگلا مرحلہ ہے وہ فی الحال کچھ سلجھتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ تو اس بیک گراؤنڈ میں بھی اس طرح کی جو گفتگو آئی ہے میاں محمد نواز شریف صاحب کی، اس کو امپورٹنس دی جا رہی ہے۔ تھوڑا سا کچھ لوگ یہ اسیس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا وہ پاکستان واپس آنے کی تیاری کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ مریم نواز صاحبہ کا ایکسپیکٹڈ ہے کہ شاید وہ کمنگ ویک میں پاکستان واپس آ جائیں گی، لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ جو ڈیڈ لاک کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ ڈیڈ لاک کا تو کوئی تعلق نہیں ہے کسی بھی سیاسی جماعت کی لیڈرشپ سے۔ ایز آف ناؤ پارلیمنٹری کمیٹی کے اندر 2 نام گئے تھے، ان کے اندر کوئی اتفاق نہیں ہوا، اور راجہ بشارت صاحب نے اس کے بعد میڈیا سے گفتگو کی اور کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو 2 نام ہم نے دیے ہیں وہ بہترین ہیں، لیکن جو اپوزیشن ہے وہ نہیں مان رہی اس پر، تو اب یہ نام سارے الیکشن کمیشن کے پاس جائیں گے، اور ہم الیکشن کمیشن سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ کوئی آزادانہ فیصلہ کرے گا۔ تو اس پر بات کریں گے کہ آزادانہ فیصلہ ہم کس کو کہیں گے۔ جس کے بھی حق کا فیصلہ یا مرضی کا فیصلہ نہیں ہوگا وہ شاید یہی پھر آ کے کلیم کرے گا کہ جی آزادانہ فیصلہ نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا کی اگر بات کریں تو ابھی تک کوئی نام ہی سامنے نہیں آیا، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس پر مشاورت کا سلسلہ جاری ہے۔ تو تھوڑا سا اس پر بھی بات کریں گے کہ 2 صوبوں میں الیکشنز کی آلموسٹ تیاریاں شروع ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، تو اب کیا جنرل الیکشن کی طرف بھی بات جا سکتی ہے، کیونکہ جو پی ڈی ایم لیڈ یونٹی گورنمنٹ ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جنرل الیکشن تو ابھی بالکل آن دا کارڈز نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو تھوڑا سا اس پر بھی بات کریں گے۔ ایٹ دا سیم ٹائم نیشنل اسمبلی میں 35 استعفے پہلے منظور کیے گئے اور 35 استعفے آج منظور کیے گئے۔ پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب اپنی تقاریر کے اندر ٹیلی ویژن پر آ کر ریکارڈ پر یہ کہتے رہے جی کہ فردن جانے کی کوئی لیگل ریکوائرمنٹ نہیں ہے، ہم ایسا نہیں کریں گے، ہمارے لوگوں کے استعفے منظور کر لیے جائے، جب کہہ دیا ہے تو منظور کریں۔ اب جب یہ سلسلہ شروع ہو گیا تو اسد عمر صاحب نے آج کہا کہ اس ملک میں جمہوریت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور یہ بالکل ایک غیر آئینی اور غیر قانونی اقدام ہے۔ ہم اسمبلی گئے تھے، ہم سے اسپیکر صاحب نہیں ملے۔ تو تھوڑا سا اس پر بات کریں گے کہ وہ جو پہلے کہہ رہے تھے اس موقف میں صداقت تھی، سچائی تھی، یا جو آج کہہ رہے ہیں وہ بات سچ اور صحیح ہے۔ ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیات ہے تعارف کروا کے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ عوامی نیشنل پارٹی سے سمر ہارون بلور صاحبہ موجود ہیں، بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائیں، آپ نے وقت دیا۔ پاکستان مسلم لیگ نواز سے ڈاکٹر نثار احمد چیمہ نے ہمیں جوائن کیا، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم سر۔ اور پاکستان تحریک انصاف سے عظمیٰ ریاض جدون ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ آپ کا بھی عظمیٰ، آپ کے وقت کے لیے۔ میں عظمیٰ آپ ہی سے گفتگو کا آغاز کر لوں، سنس بہت پروٹیسٹ آ رہا ہے آپ کی جماعت کی طرف سے، لوگ بھی اب کنفیوزڈ ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا ان چیزوں کو لے کر اصل موقف ہے کیا؟ جب آپ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کوئی چیز سوٹ کرتی ہے تو آپ لوگ اس کے حساب سے اپنا نیریٹو بھی تبدیل کر لیتے ہیں، کیونکہ کچھ عرصہ پہلے تک تو ہم یہ تنقید سن رہے تھے کہ کیوں نہیں ہمارے استعفے منظور کیے جا رہے، آج اسد عمر کہتے ہیں کہ یہ تو مذاق ہے، ہم سے پوچھا ہی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یشفین، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ 9 مہینے پہلے جس وقت ہم نے استعفے دیے تھے تو اس وقت قاسم سوری صاحب نے ان کو ایکسیپٹ کر لیا تھا، اور ہم سارے اس لحاظ سے ایم این ایز نہیں رہے تھے۔ لیکن جیسی یہ گورنمنٹ آئی واپس اور انہوں نے کہا یہ اللیگل ہے تو ہم اس چیز کو نہیں مانتے، اور جب تک ایک 1 بائی 1 سارے ہماری طرف نہیں آئیں گے تب تک ہم ان کے استعفوں کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، کیونکہ آئین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، جو آپ سنتی بھی نہیں۔ اس کے بعد جس وقت ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب ہم 9 مہینے تک ہم اسی بات پہ تھے کہ سارے کلیکٹیولی آپ ہمارے استعفوں کو ایکسیپٹ کر لیں اور اس کے اوپر دوبارہ سے الیکشن کرا لیں۔ لیکن اس وقت آپ دیکھیے کہ انہوں نے ان تمام حلقوں کے اندر جس جگہ پہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کو لائک پیپلز پارٹی اور نون لیگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے ملنے سے، ہمارے الائنس سے جن جگہوں پہ ہم سیٹیں نکال سکتے ہیں، وہاں پہ انہوں نے 9 حلقوں کے اندر تقریباً 9 جو ہمارے الیکٹڈ ممبرز تھے ان کو اور 2 ریزرو سیٹس کی خواتین کو انہوں نے ڈی سیٹ کیا۔ اور اس کے بعد جس وقت الیکشنز ہوئے، بائی الیکشنز ہوئے، تو اس کے اوپر آپ دیکھ لیجئے کہ خان صاحب نے وہاں پہ الیکشن کانٹیسٹ کیا اور پھر وہ ان جگہوں سے ون بھی کیا۔ 1-2 سیٹس تھیں جس کے اوپر ہم لوز کر گئے، لیکن آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اس کے بعد ابھی آپ دیکھیں کہ کل پرسوں الیکشن کمیشن کا اس کے اوپر آیا اور خان صاحب کو ان سیٹوں کے اوپر مانا گیا کہ جی انہوں نے ون کی ہیں، اور اس کے بعد اب خان صاحب ڈیسائیڈ کریں گے کہ انہوں نے کون سی سیٹ رکھنی ہے کون سی نہیں۔
لیکن جس وقت کل ہمارا ایک ابھی بھی اجلاس ڈیسائیڈ بلایا کریں گے. خان گیا, صاحب تو اپنی تقاریر میں بہت دفعہ کہہ چکے ہیں کہ میں 9 سیٹوں سے کھڑا ہوا, لوگوں نے مجھے جتایا, یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں نے کوئی بھی نہیں رکھا. ابھی دوبارہ اگر بائی الیکشنز ہوئے تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو 35 سیٹیں جو ابھی خالی کون سی ہوئی ہیں بائی اس سے الیکشنز؟ اب پہلے تو پی ڈی ایم لیڈ گورنمنٹ میں نے یہی کہہ کہہ دیا رہی ہم ہوں تو نا, contest میں نہیں یہی کریں کہہ رہی ہوں کیونکہ شروع میں ہم نے یہی کہا تھا کہ جب ہم استعفے دے دیے اور آدھی اسمبلی خالی ہو گئی تو what does it mean? It's mean کہ جی آپ کی عوام کی اس وقت میں آپ کو انٹرپٹ میں پلیز میری بات کلیئر ہونے دیں. دس از اے بٹ کنفیوزنگ نا, آپ میری کنفیوژن ہی کلیئر کیجئے کہ جو چیز آپ لوگوں کے لیے کچھ عرصہ پہلے تک غیر قانونی تھی کہ ایکسیپٹ نہیں ہو رہا, یہ غیر قانونی ہے, آج اس کا ایکسیپٹ ہونا, ابھی پرویز اشرف صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں, میں اس منظور کرتا ہوں تو بھی تنقید ہوتی ہے, نہیں منظور کرتا تو بھی تنقید ہوتی ہے. دیکھیں جی 9 مہینے تک ہم اسی بات پہ تھے کہ ہمارے استعفوں کو ایکسیپٹ کیا جائے, لیکن جب انہوں نے یہ بات کہی کہ 1 by 1 سب آئیں اور اپنی ہر استعفے کی تصدیق کریں تو پھر ہم نے کہا ٹھیک ہے, ہم اس طرح سے پھر ہم یہ جو نام ہے جتنے لوگوں کا ابھی استعفیٰ فریشلی منظور ہوا ہے جس میں بہت سارے لوگ ہیں, مثالوں کے نام کیا پڑھوں, شہریار آفریدی ہیں, عمران خٹک ہیں, پرویز خٹک ہیں, یہ تو وہ لوگ ہیں جو ٹیلی ویژن پہ روز آ کے ڈیلی بیسس پہ کہتے ہیں ہمارا استعفیٰ منظور کریں. وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک صرف ان لوگوں کا استعفیٰ رہ گیا جن کی مجھے وضاحت نہیں ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے. یہ سب بڑا کلیئر ہے. بالکل غلط ہے جی, بالکل غلط ہے. بالکل ہم نے اس وقت شاہ محمود قریشی صاحب نے اسپیکر صاحب کو پراپر خط لکھا تھا اور اس میں کہا تھا کہ ٹھیک ہے ہم سارے یہاں پہ موجود ہوتے ہیں اور ایک آپ اجلاس کے اندر ہم بیٹھیں گے اور اس کے بعد آپ ایک ایک بندے کو بلائیے گا اور اس کی تصدیق کر لیجئے گا. لیکن جس طرح اس چیز کے اوپر بات آنے لگی تو آپ دیکھ لیجئے کہ پہلے انہوں نے 2 دن پہلے انہوں نے 35 بندوں کے استعفے قبول کیے, آج پھر 35 بندوں کے. جی صاحب, یہ پرویز اشرف صاحب کہتے ہیں کہ میرے لیے تو بڑا مسئلہ بن گیا ہے, میں منظور کرتا ہوں تو بھی ناراضگی ہے, نہیں کرتا تو بھی ناراضگی ہے. اور پی ٹی آئی کے اس موقف پہ کیا کہیں گے؟ وہ کہتے ہیں جی پہلے ہمارا خیال تھا کہ نہیں چاہیے فردن فردن, اب ہمارا خیال ہے کہ ہمیں فردن فردن جانا چاہیے تو اب آپ نہ کریں. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو تو اب خوشی کا اظہار کرنا چاہیے, اطمینان کا اظہار کرنا چاہیے کہ ہم نے یہ اسپیکر صاحب نے ان کا موقف مان لیا, جس طرح وہ چاہتے تھے اسی طرح ہو گیا. ان کا اپنا موقف یہ تھا کہ فردن فردن جانے کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے. جب ہم نے کہہ دیا ہے تو ہمارے استعفے ایکسیپٹ کریں. تو اب جب استعفے ایکسیپٹ ہونے لگے ہیں تو پھر بھی ان پہ اعتراض ہے. نہیں چیمت صاحب بالکل اعتراض نہیں ہے اور کوئی خفا نہیں ہے, سب ہم خوش ہیں. جو چیز ہم 9 مہینے پہلے چاہ رہے تھے, دیکھیں مکمل کر لینے دیتے چیمت صاحب کو. پھر نہیں دیکھیں, جو کچھ آپ 9 مہینے پہلے چاہ رہے تھے وہی وہ جو ہے وہ ہم آج آپ کی بات مان لی ہم نے, تو اس پہ آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہیے. آپ کو تو شکریہ ادا کرنا, بالکل خوشی کا اظہار کرنا چاہیے, شکریہ ادا کرنا چاہیے. اور دوسری بات جو ہے دیکھیں یشفین, اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ پارٹی پالیٹکس سے ہٹ کے اس وقت سب کو, پوری قومی سیاسی قیادت کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس وقت ملک کا کیا حال ہے. دیکھیں پچھلے کئی سالوں سے, پچھلے 4 سال سے جو کچھ حال ہوا ہے, اور اس کے بعد یہ ہے کہ کیا پوری قومی سیاسی قیادت کا یہ فرض نہیں ہے کہ سب مل بیٹھیں اور معیشت ہو, گورننس ہو, ہر معاملے میں یہ ہے کہ یہ جو تباہی ہوئی ہے اس کا ازالہ کرنے کے لیے, ملک کو بہتری کی طرف گامزن کرنے کے لیے, جو جتنا ڈیمیج ہوا ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اور ریپیئر ورک کرنے کے لیے سب کو مل بیٹھنا چاہیے اور ملک کی مفاد میں کوئی فیصلہ کرنا چاہیے. ایک سوال کو یہاں پہ آپ سے دیکھیں, پاکستان تحریک انصاف کا طرز عمل کیا ہے وہ تو میں ان سے پوچھوں گی, ان پہ جو تنقید ہے وہ بھی آپ بھی کیجئے, اٹس این اوپن فورم. لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ بینگ ان دا سینٹرل گورنمنٹ, اگر آپ کو یہ لگا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف واپس آنے کی بات کریے تو آپ لوگوں کو اس چیز کو ویلکم نہیں کرنا چاہیے تھا, کیونکہ ایک سوال یہ بھی پیدا ہو رہا ہے کہ یہ تو پولیٹیکل میجورٹی کا کوئی مظاہرہ کرتی ہے حکومت, ان لوگوں کو آنے دیتی ہے, شاید ہو سکتا ہے جو تھوڑا سا ایک ہجان ہے اس میں کمی آتی ہے. یشفین, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پوری قومی سیاسی قیادت جو ہے اس کو اکٹھے بیٹھنا چاہیے, اور قومی سیاسی قیادت مکمل نہیں ہوتی عمران خان صاحب کے بغیر. تو آپ لوگوں نے پارلیمنٹ میں آنے ہی نہیں دیا واپس, وہ انہوں نے 3 دفعہ کہا ہم پارلیمنٹ میں آ رہے ہیں, آپ نے استعفے منظور کرنا شروع کر دی. بڑی سیاسی جماعت کے لیڈر ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو, آپ کو یاد ہے کہ جب 2018 کے الیکشنز کے بارے میں ہمارے بڑے تحفظات تھے, لیکن اس کے باوجود پہلی سپیچ میں, پہلے اپنے خطاب میں میاں شہباز شریف صاحب نے ایز لیڈر آف دی اپوزیشن انہیں کہا, انہیں یہ تعاون کی پیشکش کی, انہیں کہا کہ آئیں مل بیٹھیں. عمران خان صاحب سے کہا کہ ہم چارٹر آف اکانومی پہ بات کرتے ہیں. لیکن اس وقت چونکہ عمران خان صاحب کی ایک انتقامی ذہنیت تھی, ان کی تنگ نظری تھی, اور جو میں سمجھتا ہوں کہ فرعونیت تھی اور رعونت تھی, اس کی وجہ سے انہوں نے ہمارا دست تعاون جو بڑھا ہوا تھا اس کو جھٹک دیا. ہم پھر ان سے کہتے ہیں کہ آئیں مل بیٹھیں,
اور پوری قومی سیاسی قیادت کے ساتھ بیٹھیں اور ملک جس دلدل میں ہے, یہ مسائل کی دلدل میں ہے, اگر چاہیے کہ آپ ہی کے زیادہ تر پیدا کرتے ہیں, لیکن آئیں مل کے ان کو حل کریں, اس دلدل سے نکالیں اس قوم کو مل کے نکالیں. آپ کے ساتھ آ کے بیٹھے. صبر ایکس ایم پی ہو گئی ہیں ویسے آپ, ہاؤ از دی فیلنگ ہے یہ تو آج؟ فیلنگ از ویری ریلیکسڈ اینڈ گڈ. اٹ از ریلیکسڈ. اٹ از ریلیکس. دیکھیے جی, ہم نے بڑی فرونیت میں یہ 4 سال گزارے. نہ ہمیں اپنی اسمبلی میں بولنے کا اختیار تھا, نہ اپنی مرضی کا ایجنڈا اسٹینڈنگ کمیٹی میں ہم لا سکتے تھے. ہمارے ڈیولپمنٹل فنڈز تو دور دور کی بات ہے, ہمارے فون کال اور ٹیکسٹ میسج کا سی ایم صاحب جواب نہیں دیتے. بہت سالوں سے ہم نے ان کو اپنی لائف سے قطع تعلق کر دیا ہے, تو ہمیں اس اسمبلی سے نہ کوئی پرکس اینڈ پریولیجز ملتے تھے. ان کی ایک فرونیت اور بادشاہت بنی ہوئی تھی, وہ ختم ہو گئی ہے, وہ بھی ہمارے لیول پر آ گئے. تو پھر کیمپین کا موڈ آن ہے ابھی؟ بالکل آن ہے. یہ ذرا اپنی ہاتھوں میں پائپ پکڑ کے گیس کے اور سر کے اوپر ٹرانسفارمر پکڑ کے, اس کے بغیر جب یہ عوام میں جائیں گے تو آئی وڈ لو ٹو سی. اور بہت زبردست قسم کا پی ٹی آئی کی ورکرز کی طرف سے ایک رد عمل سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے. ایک بڑا انٹرسٹنگ ٹرینڈ چل رہا ہے. وہ اپنے ڈپارٹڈ منسٹرز اور ایم پی ایس کی ٹھیک ٹھاک کلاس لے رہے ہیں. جو مس ڈیمینرز ہوئے ہیں, اسپیشلی جو فائنینشیل irregularities ہوئی ہیں, ان کو وہ بڑی واضح طور پر وہ کر رہے ہیں. ایک بات آپ سب کے نوٹس میں لانا چاہتی ہوں کہ یہاں پہ الیکشن کو بڑا کیجولی ہم یوز کر رہے ہیں. ہماری جو بڑی سیاسی پارٹیاں ہیں, بس جی بائی الیکشنز ہو رہے ہیں, جنرل الیکشنز ہو رہے ہیں, صوبے میں الیکشنز ہو رہے ہیں, ان کو الیکشنز ایک مذاق لگ رہا ہے. خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی کی سچویشن جو ہے وہ انتہائی نازک موڑ پہ کھڑی ہوئی ہے. کل رات کو بھی خیبر ایجنسی میں 2 پولیس والے اپنی جان سے گئے, 4 پولیس والے ابھی زخمی ہیں. پورا پولیس اسٹیشن انہوں نے مدھم کر دیا ہے وہاں پہ. تو ہمارے نہ اسکول سیف ہیں, نہ ہمارے پولیس والے سیف ہیں. پولیس ایکسٹریملی ڈیمورلائزڈ. تو یہ صرف یہ اتنی آسان باتیں نہیں ہیں کہ خان صاحب نے کہہ دیا. ادھر سے ہماری جو ساری فورن آفس ہے وہ ایک سمٹ سے نکلتا ہے دوسرے سمٹ میں جاتا ہے. مطلب فار لیک آف اے بیٹر ورڈ کچکول انہوں نے پکڑا ہوا ہے. ہر ڈونر ملک سے, ہر فرینڈلی ملک سے وہ پاکستان کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں لٹرلی. تو وہ نہیں کہتے ہوں گے کہ کتنے غیر سنجیدہ لوگ ہیں. فلڈز آ گئے تو آدھا ملک سڑکوں پر آ گیا. پھر ہم ان کے لیے پیسوں کی ارینجمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو یہ لوگ ڈبل اور ٹرپل الیکشنز کرنے پہ کھڑے ہو گئے. ہمارا کیا امیج جائے گا؟ نہیں, اس سے زیادہ میں بلکہ ابھی عظمیٰ سے بھی پوچھوں گی. عمران خان صاحب نے تو اپنی گفتگو میں آج یہ بھی کہا کہ یہ حکومت سیلاب کو بیچ رہی ہے, اپنے فائدے کے لیے سیلاب کو بیچ رہی ہے. جا کے جن لوگوں کے گھر اجڑ گئے ہیں, جن بچوں کے اسکول کالج اجڑ گئے ہیں, جن کا روزگار چلا گیا ہے, ان سے جا کے پوچھیں کہ یہ بیچ رہے ہیں کیا ابھی ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنا رہتا ہے. سوات ویلی میں کروڑوں اربوں روپے کی ہوٹل, ریسٹورنٹس, سڑکیں, انفراسٹرکچر سارا تباہ ہو گیا ہے. اس کو واپس کیسے کھڑا کریں گے؟ یہاں کے لوگ کیسے کمائیں گے, کیسے کھائیں گے؟ تو مطلب اس میں ابھی تو بہت زیادہ کام کرنا باقی ہے. لیکن جیسے میرے بھائی نے کہا ہے, یہ جو مسائل ہیں یہ اتنی بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے. ہم سب کو ایک سنجیدہ طریقے سے بیٹھنا چاہیے, ساری لیڈرشپ کو بیٹھنا چاہیے, سارے ایشوز کو ایک فورم پہ ڈسکس کرنا چاہیے. جو کچھ چیزیں بلیک اینڈ وائٹ ہیں ان کا کیا کریں, اس میں بریفلی کامنٹ کرتے ہیں بیفور آئی گو بیک ٹو عظمیٰ کہ یہ 35 اراکین کا استعفیٰ منظور ہوا. اس پر اتنی تنقید پی ٹی آئی کی طرف سے, میں فواد چودھری صاحب, اسد عمر, عمران خان ہمسیلف, میں تو ایسے 10 لوگ بتا سکتی ہوں. ان کی اپنی یہ ڈیمانڈ تھی, ڈیمانڈ پوری ہو گئی ہے تو بھی خفا. وہ کہتے ہیں ہمارا 9 مہینے پہلے تو خیال تھا, لیکن اب کیونکہ یہ خود کہتے تھے فردن آئے تو پھر ہم نے سوچا ہم جائیں گے. وہ کہہ رہی ہے قریشی صاحب نے خط بھی لکھا تو اس کے باوجود پھر انتظار نہ کیا گیا. اسد عمر صاحب نے بھی یہی کہا کہ ہم گئے ہیں, نے کہہ دیا تو وہ فائنل ورڈ ہو گیا. اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی نے جو اپنا ایک رولنگ دی ہے, وی آر آل باؤنڈ ٹو ریسپیکٹ ہز رولنگ. انہوں نے آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہ کے دی ہے. انہوں نے صرف ہر روز ایک نیا فساد مچانا ہے, ہر روز انہوں نے نئی چیز کے اوپر لڑنا ہے. کل اگر ان کو فردن مل کے بھی کر لیں تو پھر اس میں بھی کوئی تنقید نکال لیں گے. اٹس ناٹ این ایشو. اس میں دیکھیں ومز اینڈ وشز پہ کسی کی تو ملک نہیں چل سکتا نا. مطلب ٹھیک ہے, آئی ٹیک یور پوائنٹ کہ قریشی صاحب نے لیٹر لکھا, سارا کچھ اپنی جگہ پر درست ہے, لیکن جب آپ لوگ روز آ کے کہتے تھے کیوں نہیں کرتے, ڈرتے ہیں, کر لیں منظور, تو یہ کس طرح ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے کیونکہ اب اوور نائٹ اپنی وش چینج کر لی ہے تو اب یہ بھی؟ بالکل نہیں. ایک چیز پہلے تو میں اپنی بہن
سمر کو یہ بات کہنا چاہوں گی کہ جس طرح سے انہوں نے ابھی کہا کہ جب سے ہماری حکومت کے پی کے گئی ہے تو ہمارے اپنے پی ٹی آئی کے ورکرز نے، ووٹر سپورٹرز نے ہمیں سوشل میڈیا کے اوپر ہماری ٹرولنگ شروع کی یا ہمارے خلاف یہ کر رہے ہیں. سمر اس چیز کی گواہ ہے کہ کے پی کے ایک واحد وہ صوبہ ہے کہ جہاں پہ کبھی بھی جس حکومت نے ڈیلیور نہ کیا ہو وہ دوبارہ حکومت نہیں آئی. ایک واحد پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی جو 2013 کے الیکشنز میں اور 2018 کے الیکشن میں جو دوبارہ یہ واپس آئی تھی، تو ظاہر ہے اس نے کچھ ڈیلیور کیا تھا تو یہ گورنمنٹ واپس آئی، وہاں پہ کلین سویپ ہوا. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ کے پی کے اندر خان صاحب نے جس طرح سے ان لوگوں کے دلوں میں گھر کیا ہے، اس پہ تو کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ میرا اپنا تعلق کے پی کے سے ہے اور میرا تعلق ہزارہ ریجن سے ہے. تو وہاں پہ جس طرح سے میں خان صاحب کے لیے پیار اور محبت دیکھتی ہوں. اور پھر سب سے بڑھ کر جب 2013 کے الیکشنز کے بعد جب خان صاحب نے کہا کہ ہم چینج لے کر آئیں گے تعلیم میں، ہم چینج لے کر آئیں گے پٹواری نظام میں، ہم چینج لے کر آئیں گے صحت میں، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ تمام چیزیں وہاں پہ بہتر ہوئیں اور ان کی بہتری کی وجہ سے ہی کے پی کے اندر دوبارہ خان صاحب کی حکومت آئی. پہلی بات. دوسری بات آپ نے جس طرح سے کہا کہ بھی ہمیں بالکل بھی نہیں جی، ہمیں کسی چیز کا کوئی ایک افسوس نہیں ہے کہ ہمارے استعفے کیوں قبول کیے گئے یا اس طرح سے. بات سمپل یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے یہ بھی ایکسپوز ہو رہے ہیں. دوسری بات جو سب سے بڑی بات ہے، ابھی آپ کو نہیں پتا کہ خان صاحب نے کون سے کارڈز کھیلے ہیں اور کیسے کھیلے ہیں. ویسے آپ لوگ جب یہ بات کرتے ہیں نا، مجھے ایز اے پاکستانی بہت تکلیف ہوتی ہے. نہیں، کیوں تکلیف ہوتی ہے آپ کو؟ کیوں تکلیف ہوتی ہے آپ کو؟ بالکل تکلیف نہیں ہونی چاہیے آپ کو. یہ جو آپ کا چینل ہے پی ٹی وی کو میں یہ چاہوں گی کہ آپ لوگ ان چیزوں سے زیادہ اس پہ کیوں نہیں فوکس کرتے. جب خان صاحب کی دور حکومت کے اندر 9% جب مہنگائی بڑھی تھی تو سب کی اور آپ لوگوں کی پرسیپشن ایک ڈیفرنٹ تھی، اور آج جب 30% مہنگائی بڑھ چکی ہے تو آپ ان چیزوں پہ کیوں فوکس کر رہے ہیں؟ آپ ان چیزوں پہ فوکس کیوں نہیں کرتے؟ سن لیں نا، سن لیں میری بات کمپلیٹ ہو جائے پلیز. آپ اس چیز پہ فوکس کیوں نہیں کرتے کہ یہ جو 9 مہینے سے یہ حکومت پی ڈی ایم کی حکومت بیٹھ رہی ہے، انہوں نے کیوں نہیں ابھی تک اس طرح کے سٹیپس لیے جس پہ ہماری اکانومی بہتر ہو، ہماری ایکسپورٹ بڑھے، ہماری انڈسٹری کہاں جا رہی ہے، ہمارا ایگریکلچر سیکٹر کس سائڈ پہ جا رہا ہے. ہماری اس وقت جو عوام جو روٹی اور چٹنی کے ساتھ گزارا کرنے والی تھی، آج اس کے لیے آٹا میسر نہیں ہے. جب آپ لوگوں کی حکومت تھی، بالکل ہم 3.5 سال کے اندر جب تھے، ہم نے 1 سال حکومت کی اور 2 سال ہمارا کرونا کی نظر ہوا. اس کے باوجود اتنے نامناسب حالات کے باوجود ہم نے جس طرح سے اکانومی سنبھالی تھی. اب یہ دیکھ لیجئے کہ 2013 کے الیکشن میں آپ کا جو وہ تھا آپ کا فسکل ڈیفیسٹ جو آپ کا آ رہا تھا وہ $2 ارب کا آ رہا تھا، اور جس وقت ہم نے لی، سن لیجئے گا پلیز، 19.5 ارب کا تھا. اس کے باوجود خان صاحب نے جس طرح کی معاشی پالیسیز لی تھی اور جس طرح سے انہوں نے اکانومی کو ریوائیو کیا تھا، اور ہمارے اس وقت جی ڈی پی 6 میں چلا گیا تھا، جبکہ پوری دنیا کی اکانومی تباہ حالی کا شکار تھی. لیکن یہ بحث بہت لمبی ہو جاتی ہے، لیکن you understand کہ بہت سارا کچھ جو ہمیں فیس کرنا پڑ رہا ہے. نان ایشوز کو ڈسکس کرنے سے بہتر ہے آپ ایشوز کے اوپر آئیں اور آپ یہ چیز کیجئے. لیکن بات سمپل یہ ہے، اس وقت ہم کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ہمارے اس وقت جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ جو مختلف ایم او یو سائن کر رہی ہیں جس کے اندر صرف انہیں پیسہ یا ڈالرز چاہیے، تو آیا ہمیں ان چیزوں کے اوپر بریفنگ دی گئی کہ یہ کون سے ایم او یوز کی اور کس معاہدے کے تحت یہ لوگ سائن کر رہے ہیں؟ کبھی کبھار آپ کا بڑا احترام ہے، آپ لوگ کبھی کبھار بہت کمال کرتے ہیں. آپ لوگ کس طرح کی بریفنگ دیتے تھے جب آپ لوگوں کی اپنی حکومت تھی؟ ہم نے تو کبھی نہیں سنا، بلکہ بریفنگز ہوتی رہی سینسیٹیو ایشوز پہ، جن خان صاحب ہوتے بھی نہیں تھے، وہ انکار کر دیتے تھے کہ میں اپوزیشن کے ساتھ اس بریفنگ میں نہیں بیٹھوں گا. دیکھیں، بات یہ نہیں ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ وہ بیٹھے ہیں کہ نہیں بیٹھے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جو ہماری 2018 کے الیکشنز کے بعد جو ہماری کارکردگی تھی، آیا ان 9 مہینے کی کارکردگی سے بری تھی؟ یہ 2013 کے الیکشنز کے بعد جو کارکردگی جو نواز شریف صاحب کی تھی یا ان کے دور حکومت تھی ان سے بری تھی؟ تب تو آپ ہمیں بلیم کر سکتے ہیں. اور اس وقت بھی خان صاحب کا جو موقف ہے وہ صرف یہ ہے کہ پاکستانی عوام کو ریلیف دینے کے لیے جلد سے جلد فری اینڈ فیئر الیکشن کرائے جائیں. چلے میں فری اینڈ فیئر پہ بھی آتی ہوں. فری اینڈ فیئر کی ڈیفینیشن آج کوشش جس کی وجہ سے یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں. چیمہ صاحب، یہ وہ دودھ اور شہد کی جو نہریں تھی آپ نے خشک کر دی ہیں 9 مہینے میں، 3.5 سال بہتی رہی. وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ تو کوئی یہاں پہ تو مطلب جو جہاں پہ ہم چھوڑ کر گئے تھے اپریشیٹ کریں آپ ان کو اور اپنی غلطی کا اعتراف کریں. جس طرح عظمیٰ نے کہا کہ جو یہ تو ڈیلیور کرتے رہے وہاں پہ کے پی میں،
ڈیلیور یہ کیا ہے کہ جب انہوں نے حکومت سنبھالی آج سے 10 سال پہلے کے پی میں، ان کو ظاہر ہے کہ 10 سال تقریباً ہو گئے، اس وقت صوبے کے اوپر پورا جو ٹوٹل قرضہ تھا وہ 123 ارب روپے تھا، 123 ارب روپے. آج وہ قرضہ 975 ارب روپے، 975 ارب، 975 بلین روپیز. اندازہ کر لیں یہ ہے، یہ اگر یہ ڈیلیور کرنا ہے تو یہ ایک اندازہ کر لیں کہ یہ یعنی بدترین پرفارمنس، گورننس ہو، کرپشن ہو، قرضے لینے کے نئے ریکارڈ انہوں نے قائم کیے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں اس کے روٹی اور باوجود چٹنی کھانے پر بات آ گئی ہے، اتنی اس کے مہنگائی آپ باوجود لوگ وہ کا فرما رہے نہیں ہے. ہیں، اس کے باوجود وہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ڈیلیور کیا. یہ میں اب کیا کہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ آئندہ الیکشن میں آپ کو بتاؤں، قوم جو ہے یہ قوم سادہ ضرور ہے لیکن بیوقوف نہیں ہے. قوم کو مزید بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا. جو کچھ انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ میں بھی 4 سالہ دور میں جو کچھ عوام نے دیکھا ہے مہنگائی و بے روزگاری کی شکل میں، ان کے جھوٹے وعدے، جھوٹے لارے اور جھوٹے جو دعوے کرتے رہے. دیکھیں 1 کروڑ نوکریاں، 50 لاکھ گھر تو ایک ایسا بن گیا نا، ایک چیڑ بن گئی، ایک سینک بن گئی. ہر جگہ پہ لوگ، ان پڑھ لوگ بھی، دیہاتی لوگ بھی پوچھتے ہیں بھائی 1 کروڑ نوکریاں کدھر گئیں، ہمارے حصے میں کیا آیا؟ جو 50 لاکھ گھر بننے تھے ہمیں تو کوئی نہیں ملا جی. اور اسی طرح جھوٹے الزامات اپوزیشن کے اوپر. یہ ہے کہ جو کچھ انہوں نے جو کلچر دیا، کاش کہ جو عظما جیسے مہذب اور شائستہ لوگ جو ہیں ان کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، ان کی سنی جاتی. عمران خان صاحب اور ان کے دائیں بائیں جو لوگ تھے انہوں نے تو قوم کو بد کلامی اور بد زبانی اور گالم گلوچ کے علاوہ کیا دیا ہے؟ اور میں سمجھتا ہوں دیکھیں معیشت کا بھی بیڑا غرق ہو گیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ گورننس بھی بہتر ہو جائے گی. دیکھیں یشوین، ایک منٹ، کہ دیکھیں گورننس بھی انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی، معیشت بھی بہتر ہو جائے گی، لیکن یہ جو اخلاقی قدروں کو نقصان پہنچا ہے، جو بد زبانی اور گالم گلوچ کا کلچر انٹروڈیوس کیا ہے پی ٹی آئی نے، اس کا ازالہ کیسے ہوگا؟ بہت بڑا یہ کوسچن ہے، یہ لمحہ فکریہ پوری قوم کے لیے کہ کیا بنے گا. یہ اخلاقی جو قدروں کا تنزل ہوا ہے اس کا کس طرح ازالہ کریں گے؟ لیکن یہ جو معیشت کی بات ہے، یہ مہنگائی، یہ سارا کچھ آپ لوگوں نے ابھی آج بھی میاں صاحب نے کہا ہے کہ ہم لوگ حالات جو مشکلات ہیں ان کا کوئی حل تلاش کرنے کے لیے آئے تھے. حل کیا کیا سر؟ مہنگائی تو آل ٹائم ہائی ہے. دیکھیں بات یہ ہمیں اندازہ تھا کہ ان کی نااہلی کی وجہ سے، نا تجربہ کاری کی وجہ سے ہمیں پتا تھا کہ معیشت بالکل اس کا بیڑا غرق ہوا ہے. لیکن سچی بات یہ ہے کہ بیڑا غرق جو ہوا ہے، بربادی اور تباہی کے جو میگنیچیوڈ تھا، جو والیوم تھا، جو حجم تھا، اس کا ہمیں اندازہ نہیں تھا. بلکہ وہ شعر یاد آتا ہے کہ مصفی ہم تو یہ سمجھے تھے کہ ہوگا کوئی زخم، تیرے دل میں تو بہت کام رفو کا نکلا. ہم تو سمجھے تھے کہ شاید چھوٹی موٹی تباہی ہوگی، یا تو مکمل تباہی سے دوچار کر کے گئے. اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے تھے نا ہمارے ساتھ، یہ مکمل تباہی سے دوچار کر کے گئے، معیشت سمیت ہر شعبے کو تباہ کر کے گئے، ہر چیز کو تباہ کر کے چلے گئے، کچھ بھی ٹھیک نہیں. اچھا ایک بات ابھی عظما نے بڑی پیشنیٹلی کہی ہے، وہ کہتی ہیں جی کہ کے پی کے تو جو لوگ ہیں ان کے دلوں میں رہتے ہیں. خان صاحب آپ ابھی کچھ اور کہہ رہی تھی، آپ نے تو بڑے سخت لفظ استعمال کیے، فرونیت، پتہ نہیں کیا. وہ کہتی ہیں جی دوسری دفعہ ٹرم دیا کے پی کے لوگوں نے تو ہوتا ہی نہیں ہے اگر you're from the province. تو دوسری دفعہ دے دیا نا، تیسری دفعہ کی اب حالات دیکھ لیں. ہم تو اب اس کرنٹ ٹائم کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں جی، جیسے میرے بھائی نے کہا، خیبر پختونخوا میں آپ جس شعبے کو ہاتھ اٹھا کے دیکھ لیں، اگر وہ ہمارے جو پبلک ہاسپٹلز ہیں، جو لارج ٹیچنگ ہاسپٹلز ہیں، ان میں ایک ایم ٹی آئی ایکٹ اور جو ایم ٹی آئی یہ کا سسٹم یہ لائے تھے، ان کی وجہ سے ایکسٹریم کرائسس ہے. ان کا جو فلیگ شپ پروجیکٹ تھا صحت انصاف کارڈ، اس میں جب آپ انوملیز دیکھیں گی، اس میں جب آپ فائنینشیل ارریگولیرٹیز دیکھیں گی، جو ان کا جو میرا سارا جو ان کے پروجیکٹس، ان کا فیوریٹ میرا پروجیکٹ بلین ٹری سونامی ہے. کانسیپٹ وائز اٹس اے گڈ پروجیکٹ، آئی ہیو آلویز پریزڈ اٹ. اس میں اگر آپ آن گراؤنڈ جا کے دیکھیں کہ کتنے اربوں روپے کی اس میں سائفننگ کی گئی ہے. اس میں سارے سدرن ڈسٹرکٹس میں یوکلپٹس پلانٹس لگائے گئے ہیں which are draining the water table، کیونکہ وہ جلدی سے گرین کور دیتے ہیں. اور پھر بیشتر سے زیادہ جنگلات کو انہوں نے جلا دیا، جو ایک وہ آڈ فارسٹ فائرز ہوئی تھی. اور اپنی آخری کیبنٹ میٹنگ میں جو جنگلات یہ نہیں جلا سکے اور جہاں پہ انہوں نے اپنے پروفز چھوڑے ہوئے ہیں، ان میں انہوں نے ساری امینڈمنٹس اور ترمیمیں کر دی فارسٹ ایکٹ میں. لاسٹ کیبنٹ میٹنگ میں 50% جو مواد ہوا ہے اٹس ریگارڈنگ دا فارسٹ ایکٹ. اچھا یہ جو بلین ٹری سونامی ہے، اس پر تو اسی طرح کی بہت ساری چیزیں سننے کو ملی ہیں، بس صحت کارڈ پہ تو I've heard good things about that project. دیکھیے جی، ان اٹس کانسیپٹ تو اٹس اے ہیلتھ کیئر سسٹم، بٹ by putting all the resources into the
सेहत हाँ, कार्ड क्योंकि इन्होंने हमारे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनको बिठा दिया है। फंडिंग प्लेजेस नहीं प्लेज नहीं करवाई, और उससे पहले देखिए जो प्रॉब्लम सेहत रोड में कार्ड में ऑलरेडी, क्योंकि ये सारा मुल्क समेत खैबर पख्तूनख्वा एक कैश क्राइसिस की तरफ आ गया है, तो अब सेहत कार्ड पे 8-8 9-9 महीने की वेटिंग लिस्ट होती हैं। और क्योंकि अब पब्लिक हॉस्पिटल से वो डॉक्टर्स निकल गए हैं, वो सिस्टम इन्होंने वहाँ पे बहुत वीकन कर दिया है, तो लोगों के पास प्राइवेट इलाज कराने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मैंने आपको बताया ना, अगर मैं बोलूं पुलिस कितनी हमारी बेचारी देयर सिटिंग डक्स, खुद कहते हैं कि हमारे पास वो जो लोग रोज उनके ऊपर हमले करते हैं उनके पास नाइट विजन गॉगल्स हैं, उनके पास पता नहीं किस किस किस्म की बंदूकें हैं, और हमारे पुलिस वाले इतने बहादुर, इतने ब्रेव, वो फिर उन्हीं कपड़ों में, उन्हीं पुरानी राइफल्स के साथ खड़े होकर हर रात को ड्यूटी कर रहे होते हैं। तो मतलब उनकी फैमिलीज की तरफ भी हमारा कुछ फर्ज बनता है कि नहीं बनता। तो और एक और जो हमारे हाई कोर्ट में पिछले 2 महीनों में 2 बहुत सीनियर वकला की शहादत हुई है, देव बीन शॉट डेड। चले पहली दफा तो आप कह सकते हैं सिक्योरिटी लैप्स हुआ, लतीफ़ अफरीदी साहब को फिर उसी तरीके से उसी हाई कोर्ट में असला लेके आ गए। तो मतलब गवर्नेंस, ये तो बिल्कुल सीएम हाउस और असेंबली के वॉकिंग डिस्टेंस में पेशावर हाई कोर्ट है। तो इतने हमारे सीनियर जो वकील और कानूनदान हैं वो सेफ नहीं है खैबर पख्तूनख्वा में। तो इस दफा मुझे आप लोगों का मूड देख ब्रेक का लेंगे। ब्रेक से वापस आते हैं तो उस्मा जो है वो आई थिंक हैज अ लॉट टू से। मैं बिल्कुल वापस आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगी, हमारे साथ रहिए। Sort smart, waste not. वफाक दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मुनाफा बख्श सरमायाकारी का सुनहरी मौका। सीडीए लाया अपने डेवलप्ड सेक्टर्स में मुख्तलिफ साइजेस और कैटेगरीज के रिहायशी कमर्शियल प्लॉट्स, अपार्टमेंट्स, फ्लैट्स, होटल प्लॉट्स, इंडस्ट्रियल प्लॉट्स, हॉस्पिटल, पेट्रोल पंप्स, क्लास 3 शॉपिंग सेंटर्स, एग्रो फार्म्स और स्कूल के प्लॉट्स का शानदार नीलाम आम 24 ता 26 जनवरी 2023 जिना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में सुबह 10 बजे सीडीए की साख और कानूनी तहफ्फुज़ के साथ। मजीद तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.cda.gov.pk। तामीर और तरक्की, विफाकी हुकूमत की तरजीह। Sort smart, waste not. जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले आई थिंक आप जो कॉन्वर्सेशन होती है उसमें कुछ ऐड करना चाहती हूँ उस्मा तो ज़रूर कीजिएगा, और थोड़ा सा मैं गुफ्तगू को आगे भी लेके जाना चाहती हूँ। इस पर भी आपकी राय लेना चाह रही हूँ कि ये जो पंजाब में अब केयर टेकर सीएम वाला मामला है, राजा बशारा साहब ने, जो मैंने अभी इब्तदाई में भी कहा, उन्होंने कहा है जी कि हमारे नाम बड़े अच्छे हैं, इनके नामों से बेहतर है, लेकिन इत्तेफाक नहीं हुआ। तो इलेक्शन कमीशन से हम तवक्को करेंगे कि वो कोई अच्छी आज़ादाना राय जो है वो इसके ऊपर देगा। तो फिर अगर आपकी मर्जी के लोगों के नामों में से नाम ना हुआ तो वो फिर ठीक और आज़ादाना राय नहीं होगी। देखिए जी, बंदा वो होना चाहिए जो न्यूट्रल हो, और वो एक ऐसे बंदे को जिसपे ना ऑपोजिशन को एतराज़ हो और ना ही पीटीआई को एतराज़ हो। तो जाहिर है इसके ऊपर जब तक आप कोई एक बंदा इस तरह का जो सिर्फ पीडीएम का फेवरेट हो, तो जाहिर ऑब्वियसली हम उसको ना तो सपोर्ट कर सकते हैं
جو مجھے نظر آ رہا ہے اور جو ہماری پارٹی کو نظر آ رہا ہے کہ واقعی اس وقت جنرل الیکشنز کی طرف گورنمنٹ جا رہی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ جب جنرل الیکشن کی طرف گورنمنٹ جائے گی آپ پورے ملک کے الیکشنز کی بات کریے، میں پورے ملک کی یہ سب کے نہیں، یہ کوئی ایسا چکر نہیں ہے، نہیں ہو رہا کچھ بھی. دیکھیں کہ 2 صوبوں میں الیکشن کال ہو گیا، ٹھیک ہے، ہم جنرل الیکشن تو کال نہیں کریں. دیکھیں ایک چیز کا خیال رکھیے گا، ہمیں انشاءاللہ اگر یہ دونوں صوبوں کے اندر الیکشن ہوتے ہیں وہ چیز بھی ہم کو سوٹ کرتی ہے، اور اگر بعد میں فیڈرل کے الیکشنز ہوتے ہیں تو وہ چیز بھی ہمیں سوٹ کرتی ہے. یہ ہمارا ایشو اتنا نہیں ہے کیونکہ ہم اس وقت صرف 2 صوبوں کو انشاءاللہ تعالیٰ فوکس کر کے اور وہاں پہ اپنی میجورٹی کے ساتھ اپنے نمائندوں کو جتا لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو وہ چیز تو ہمارے فیور میں ہی جاتی ہے، اس طرح سے کوئی وہ نہیں ہے. لیکن یہ آپ دیکھ لیجئے کہ اس وقت آدھی سے زیادہ آپ کی نیشنل اسمبلی خالی ہو چکی ہے، وہاں پہ نمائندے علاقوں کے موجود نہیں ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر اس اسمبلی کو پرولونگ کیا جاتا ہے تو یہاں پہ کس قسم کے فیصلے ہوں گے جس میں عوام کے نمائندے موجود چلیں یہ سوال میں پوچھتی ہوں، لیکن ایک سوال کا جواب آپ بھی دے دیں کہ جس الیکشن کمیشن کے اوپر آپ لوگ پہلے سے ہی شکوک و شبہات ریز کر رہے ہیں کہ کیئر ٹیکر سی ایم کا نام گیون لسٹ میں سے بھی اگر وہ پک کر لیتے ہیں جو آپ کا دیا ہوا نام نہیں ہے تو آپ کہتے ہیں ہمیں اعتماد نہیں ہے، اسی الیکشن کمیشن کے نیچے 2 صوبوں میں اتنا بڑا الیکشن جنرل الیکشن کو چھوڑ دیں، آپ کیسے مانیں گے؟ آپ مان دیکھیں جائیں گے؟ جی نہیں، میرا یہ خیال ہے کہ بالکل جو یہ الیکشنز ہوں گے اس یہ بڑے ہم لوگوں نے دیکھ کے اور بہت زیادہ اس کو فوکس کر کے ہم نے کرنا ہے. جس طرح سے ابھی بائی الیکشنز کے اندر بھی دیکھ لیجئے جس طرح سے ہماری عوام، ہمارا ووٹر سپورٹر باہر نکلا اور جس طرح سے اس نے الیکشن کے بعد ان ڈبوں کو محفوظ کیا، ان چیزوں کے اوپر نظر رکھی عام بندوں نے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اسی طرح سے دیکھیں جی سندھ میں بالکل دیکھیں میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ سندھ کی ڈائنامکس تھوڑی چینج ہے. وہاں پہ جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ اس وقت میڈیا کے اندر بھی وہ تمام فوٹیجز آئی ہیں جس میں دکھایا گیا ہے کہ کس طرح سے وہاں پہ ریگنگ ہو رہی تھی، کس طرح سے وہاں پہ بوکس ووٹ ڈالے جا رہے تھے. لوگوں کی بنائی ہوئی تھی نا جی، وہ ویڈیوز لوگوں کی بنائی ہوئی ہیں اور وہ آپ دیکھ لیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہوئی ہوئی ہیں، ہر جگہ پہ پتہ چل رہا ہے کہ کس طرح سے وہاں پہ سارا کچھ ہوا. کیوں اس الیکشن کمیشن کے تحت جلدی الیکشن جنرل دیکھیں ہمیں تو ہم الیکشن کمیشن کو تو مانتے بھی نہیں ہیں اور ہم بالکل یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ چینج آنا چاہیے، اور جب تک اس کے اندر چینج نہیں آئے گا تب تک سوالیہ نشان اٹھے گا. لیکن مجھے یہ بھی امید ہے کہ جس طرح سے ہم پنجاب کے اندر بائی الیکشنز ہوتے ہیں اور خیبر پختونخوا کے اندر بائی الیکشنز ہوتے ہیں تو بالکل جی ہماری عوام ہمارے ساتھ ہے اور آپ دیکھیے گا کہ ہم اس کو ون کریں گے. اچھا چیمہ صاحب وہ چلے وہ تو ٹائم از گوئنگ ٹو ٹیل، ہم تو سبھی جماعتوں کے ساتھ ہماری گڈ وشز ہیں. آئیڈیا تو آپ لوگوں کو بھی ہو گیا ہوگا. نہیں وہ آئیڈیا تو خیر وہی بات ہے، وی ناٹ ان اے پوزیشن ٹو سے دیٹ. چیمہ صاحب یہ جو بات ابھی کر رہی ہیں عظمیٰ صاحبہ، خان صاحب ریکارڈ پر آ کر یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر مجھے با اختیار مینڈیٹ نہ ملا تو میں اس مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کروں گا. پھر اس کے بعد یہ بات حکومت نہیں لوں گا، حکومت نہیں لوں گا یا تسلیم نہیں کروں گا. اگر وہ میجورٹی کے ساتھ اگر نہیں وہ آتے حکومت نہ لے کے ماننے والے ہوتے تو ابھی مان جاتے. 6 مہینے میں اتنی جو آپ لوگوں نے وہ ڈالی ہوئی ہے رف ڈالی ہوئی ہے پھر وہ نہ ڈلتی نا، یہاں تک بات نہ آتی. نہیں دیکھیں ایک چیز خان صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ بالکل اگر میں میجورٹی کے ساتھ اگر نہیں آتا تو اس طرح سے جو مختلف جگہوں سے آپ مختلف پارٹیز سے لوگ کو لے کے جب آپ کولیجن کے ذریعے آپ کوئی گورنمنٹ بناتے ہو تو اس میں پھر آپ بہت زیادہ تھریٹ بھی کیا جاتا ہے آپ کو اور آپ کو اس طرح سے کیا جاتا ہے. تو اس پہ سے ان کا یہ تھا کہ ریپیٹ پہ لگ جانا ہے اس ملک میں انتخابی عمل کیا اتنا چھوٹا معمولی سا کام ہے، کیونکہ یہ تو مطلب ایسا لگتا ہے کہ اس کے اوپر تو نہیں کوئی کنسنسس. دیکھیے یشفین گزارش یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جو پولیٹیکل ویژن ہے یا ان کا پچھلا ریکارڈ ہے، ان کا طرز عمل ہے، وہ اس بات کا گواہ ہے کہ وہ حکومت لینے کے لیے اور اپنی حکومت بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تمام جو اخلاقی ضابطے ہیں، اصول ہیں، ان کو بالکل پامال کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ہی کین گو ٹو اینی ایکسٹینٹ حکومت میں آنے کے لیے اور حکومت میں رہنے کے لیے. دوسری جو بات ہے ایک اور میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ عظمیٰ نے یہ کہا کہ دیکھیں پہلے اگر صوبائی اسمبلیوں کی الیکشن ہوتے ہیں وہ بھی ہمیں سوٹ کرتا ہے، اگر یہ ہے کہ بعد میں قومی اسمبلی کی الیکشن ہوتے ہیں یا اکٹھے ہو جاتے ہیں پھر بھی وہ بھی ہمیں سوٹ کرتا ہے. صورتحال اس وقت بہتر ہوگی، ملک کے مسائل کا حل اس وقت ہوگا جب ہم یہ کہنے کی بجائے کہ ہمیں کیا سوٹ کرتا ہے ہم یہ سوچیں کہ ملک کے لیے کیا، ملک کو کیا سوٹ کرتا ہے، قوم کو کیا سوٹ کرتا ہے. دیکھیں اصل جو بات ہے وہ یہ ہے.
تو اس کی طرف نہیں تو ہمیں وہ آنا خان صاحب نے چاہیے. آج کہا ہے نا چیمہ صاحب, وہ کہتے ہیں جی کہ آپ لوگوں سے معیشت نہیں سنبھالی جا رہی, وہ بڑے فکر مند ہیں پاکستان نہیں, کے لیے. معیشت جو انہوں نے تو اس لیے وہ سنبھالی کہتے ہیں ہے, کہ جلدی معیشت جو 4 سال میں انہوں نے سنبھالی ہے وہ پوری قوم کے سامنے ہے. انہوں نے تو دیکھیں یہ کہ قرضوں کے نئے ریکارڈ, جس طرح میں نے کہا, معیشت کی بربادی کے نئے ریکارڈ. انہوں نے جب ہم نے ان کو حکومت ہینڈ اوور کی, جی ڈی پی گروتھ 5.8 پہ تھی, جو ان کے دور میں منفی پہ چلی گئی. انفلیشن ہمارے دور میں 4 پہ تھی, یہ ان کے دور میں تو 3-4 گنا بڑھ گئی. لیکن وہ ابھی بھی نفی مثالیں لا رہی ہے. وہ تو اب ان کی تنقید یہ ہے کہ اس دور میں سب سے نہیں, زیادہ وہ تو تسلسل ہے ان کی کرتوتوں کا. جولائی کے جو بجٹ آیا تھا نا, نتائج ہم دیکھ رہے ہیں, یہ بات نتائج ہم بھگت رہے ہیں. انہوں نے یہ بات مانی. دوسری بات ایک اور میں کہنا چاہتا ہوں, دیکھیں عظمیٰ کی ایک بات بالکل صحیح ہے کہ کیئر ٹیکر چیف منسٹر ہو یا کل کو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے لیے نام آئے, تمام فریقوں کو واقعی یہ کہ سیاسی اپنی جو وابستگیاں ہیں اپنی پرسنل لائکنگ ڈس لائکنگ سے بالا تر ہو کر وہ نام دینے چاہیے جن کی غیر جانبداری, جن کی دیانتداری اور اصول پسندی جو ہے وہ مسلمہ ہو, اور پوری قوم جو ہے وہ واقعی کہے کہ یہ لوگ اس ذمہ داری کے اہل ہیں. ہمیں یہ ہے کہ یہ یعنی جو افیلیشنز ہے, پولیٹیکل افیلیشنز اور پرسنل لائکنگ اور ڈس لائکنگ, ان سے بالا تر ہو کر بالکل ملک اور قوم کے مفاد میں غیر جانبدار لوگوں کے نام دینے چاہیے, اور وہ باصول لوگوں کے اور دیانتدار لوگوں کے نام آنے چاہیے. اچھا سمر, یہ میوزیکل چیئر تب تک کھیلی جاتی رہے گی جب تک آخری کرسی پر پاکستان تحریک انصاف نہیں بیٹھ جائے گی. اور یہ سوال میں کسی اس میں نہیں, میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ وہ بار بار الیکشن کمیشن پر عدم اعتماد ہے, جو میں نے ابھی بات کی کہ اگر نہیں ملے گا پورا کمپلیٹ کلین مینڈیٹ تو ہم نہیں اس کو ایکسیپٹ کریں گے. تو پھر کیا ہوگا؟ 9 الیکشن سیٹوں پہ بائی الیکشن لڑا خان صاحب نے, میرا خیال ہے کچھ عرصہ پہلے تک تو یہی کہہ رہے تھے کہ میں کسی ایک کے لیے بھی قومی اسمبلی میں نہیں آؤں گا. تو پھر کیا مطلب کیا ہوگا؟ ہم الیکشن کھیلتے رہیں گے جب تک ان کو اپنی مرضی کا رزلٹ نہیں ملتا, اور ان کو اپنی مرضی کا رزلٹ اب ملنا ہی نہیں ہے, تو وہ اسی طرح ان کو ایک میوزیکل چیئرز کا گیم ملا ہوا ہے, تو وہ کانفیڈنٹ ہے, ہم بھی کانفیڈنٹ ہیں کہ جی ان کا یہ رزلٹ نہیں ہونے والا. وی آل ہیو آور اون ویو پوائنٹ, اور ہم اپنی ایک اسٹرگل کریں گے. لیکن دیکھیں ہم ان کی طرح ڈسٹرپٹیو پالیٹکس پہ بلیو نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ میں سسٹم کو ڈیریل کر دوں گا, میں الیکٹرل پروسیس کو ڈیریل کر دوں گا, میں مانوں گا ہی نہیں. تو ماننا تو پڑے گا, جو عوام کا ووٹ آئے گا, جو گنے گا, جو الیکشن کمیشن ایک وہ دے گا, ہنس کے رو کے خفا ہو کے خوش ہو گئے, ان کو ماننا پڑے گا. چاہیے کہ اب وہ ٹھوس اقدام بتائیں. جب وہ کہتے ہیں کہ سب چیزوں کا حل جنرل الیکشن ہے, تو ہمیں بتائیں کہ اگر وہ 2/3 میجورٹی سے جنرل الیکشن جیت جاتے ہیں تو پھر ان کا کیا اکنامک ریکوری کے لیے روڈ میپ ہے. عوام کو کچھ مطلب اپنا ایک روڈ میپ دکھائیں, ہمیں وہ سبز باغ دکھائیں جو انہوں نے دیکھ لیے, یقین کر لیے, ہمیں بھی بتائیں. ہم بھی اپنی سوچ بدلنے کے لیے تیار ہیں. ہمیں بھی پتہ چلے کہ آخر کار جس دن جنرل الیکشن ہو گیا, اگلے دن کیسے ہم نروانا کس اسٹیٹ میں پہنچیں گے, کیسے پہنچے گا. ویسے گڈ نیوز یہ ہے کہ جی آپ کی اجازت سے کہ دیکھیں, ہم تو یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ ہم ہارتے ہیں, ہم تو یہ ہے کہ اپوزیشن میں پہلے بھی بیٹھے ہیں. 18 کی الیکشن کے بارے میں ہمارے بڑے تحفظات تھے, اس کے باوجود ہم بیٹھے ہیں اپوزیشن میں. ان کا طرز عمل یہ ہے کہ اگر یہ ہاریں گے تو پھر یہ کنٹینر پہ چڑھ جائیں گے, اور پھر کیا کریں گے, پھر کیا کریں گے, گیس اور بجلی کے بل جلائیں گے, قوم کو سول نافرمانی کی کال دیں گے, لا قانونیت پہ اکسائیں گے. یہ ان کا طرز عمل ہے. ابھی میں یہی بتانے لگی تھی کہ ابھی فی الحال گڈ نیوز یہ ہے کہ خان صاحب نے کہا میں جنرل الیکشن جلدی کرانے کے لیے سڑکوں پہ نہیں آؤں گا, وعدہ کر لیا. اور دوسری بات نہیں, ہارنے کے بعد یہ کہیں کہ ہارنے کے بعد میں یہ کام نہیں کروں گا. بات کہی ہے کہ اگر مجھے میجورٹی نہیں ملی تو میں اپوزیشن میں بیٹھ کے بہترین اپوزیشن کروں گا. اگر میجورٹی نہیں ملی تو میں الیکشن کا نتائج نہیں مانوں گا. یہ ہے طرز عمل. یہ بات ہے کہ ہم نتائج نہیں مانیں گے اگر ہمیں پورا فری اینڈ فیئر الیکشن نہ ہوئے. اچھا, یہ فری اینڈ سیم کی طرح کے الیکشن نہ ہو. فری اینڈ فیئر وہی ان کی نظر میں ہوگا جس میں یہ جیتے گا, جیت جائیں گے. سیم کی طرح کا الیکشن. چلے میرے پاس وقت ختم ہو گیا, ورنہ میں اس پہ ضرور بات کرتی. بہت شکریہ عظمیٰ ریاض آپ کا. ڈاکٹر نثار چیمہ, تھینک یو سو مچ. سمر بلور, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم آلسو. ویورز پروگرام نقطہ اعتراض سے کے لیے بس یہی کچھ. اشفین جمال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.